بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیسن قرطبہ کا قاضی، جو کہ آپ کی درسی کتب اردو میں سے نثری حصہ کے اندر 10واں سبق ہے۔ یہ ایک ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامے کے مصنف سید امتیاز علی تاج ہیں، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ان کو انارکلی ڈرامہ کی وجہ سے تقریباً پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ ان کی ولادت 1900 میں پیدا ہوئے اور وفات 1970 میں ہوئی۔ انارکلی ڈرامہ انہوں نے اپنی 22 سال کی عمر میں لکھا۔ اس کے بعد ان کے اور بہت سے ڈرامے مشہور ہوئے، اور ان میں سے غرناطہ شہر کا ایک المیہ ڈرامہ قرطبہ کا قاضی ہے۔ غرناطہ شہر کے ایک قاضی کی کہانی اور اس کے بیٹے کے ساتھ پیش آنے والا المیہ اس ڈرامے کے اندر تحریر کیا گیا ہے۔ اس ڈرامے میں آپ کرداروں کے ذریعے دیکھیں گے کہ یہ کہانی کس قدر خوبصورتی سے آگے بڑھتی ہے۔ اس کہانی کا آغاز، عروج اور کلائمیکس بڑے خوبصورت انداز میں کیا گیا ہے۔ کہانی کے کردار، جن میں مکالمات کی مسلسل تکرار اس کہانی کو، اس ڈرامے کو مزید خوبصورت بناتی ہے۔ یہ تحریر سید امتیاز علی تاج کی ایک شاہکار ہے، جو کہ آپ کے نصاب میں اس لیے شامل کی گئی تاکہ آپ اس کہانی کو اچھے انداز میں، تمثیلی انداز میں سمجھتے ہوئے یہ اخلاقی سبق حاصل کریں کہ ہر ایک انسان کا غصے میں آ جانا اور غصے میں اپنے آپ سے باہر ہو جانا بالکل مناسب نہیں ہے۔ یہ اخلاق کے دائرے سے باہر ہے۔ جیسے یہاں پہ ہم زبیر کی کہانی کو دیکھیں گے، اس کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کو دیکھیں گے، وہ بھی اس کے اپنے غصے اور اپنے جلال کی وجہ سے۔ بے شک غصہ اسے کسی نے دلایا تھا، لیکن بہرحال یہ اسلام میں بھی ہے کہ اپنے غصے پر قابو رکھنا چاہیے، اور جو غصے پر قابو رکھتے ہوئے اس وقت اپنے آپ کو مکمل طور پہ اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، وہی اصل انسان خوبصورت کہلاتا ہے، اخلاقی لحاظ سے بھی اور تہذیبی لحاظ سے بھی۔ بے شک اس ڈرامے میں زبیر کے کردار کو بہت خوبصورت اور بہت ہی خوبصورت دکھایا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے غصے اور جلال کا عالم یہ تھا کہ اس نے ایک اجنبی کی بات سن کر اپنے آپ کو بے قابو پایا، اور اس کی وجہ سے اپنے ہی باپ کے ہاتھوں اسے سولی دی گئی۔ اس کے باپ نے اس غم کو کس قدر اپنے اندر دفن کیا یا کس طرح سے اپنے بیٹے کو سولی دی، یہ تو وہی جانتا ہے، لیکن
کیونکہ وہ قاضی تھا اس لیے اس نے اپنے فرض کے آگے اپنے فرزند کی محبت کو نہیں آنے دیا۔ فرزند کہتے ہیں بیٹے کو۔ یہ کہانی غرناطہ شہر کے ایک قاضی اور اس کے بیٹے کا المیہ کہلاتی ہے۔ بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ کرتبہ کا قاضی ایک ڈرامہ ہے، اس لیے اس کے اندر مکالمے ہیں، منظر کشی ہے اور کردار نگاری ہے۔ اس کے مین کردار 4 ہیں۔ یحییٰ بن منصور قاضی، زبیر قاضی کا بیٹا، عبداللہ قاضی کا نوکر، حلاوہ زبیر کی دائیا، دائیا مطلب اس کو پالنے والی، جس نے اسے 3 سال کی عمر سے پالا تھا جب اس کی والدہ کی وفات ہو گئی تھی۔ اس کہانی کا پہلے پس منظر جان لیتے ہیں۔ زبیر کے پاس ایک نوجوان آتا ہے جو کسی اور ملک کا باشندہ ہے۔ وہ اس کا دوست بن جاتا ہے اور اسی کے ساتھ اس کے گھر میں رہنا شروع کر دیتا ہے۔ اس وقت یہ رواج تھا، یہ روایت تھی کہ کوئی بھی انسان جو اجنبی ہوگا وہ کسی دوسرے قبیلے یا کسی دوسرے علاقے کی لڑکی کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں کرے گا۔ یہ ان کے لیے بہت بڑی غلط قسم کی بات تھی۔ نہ ایسا خود کرتے تھے لوگ اور نہ ہی کسی کو کرنے دیتے تھے۔ محبت بھی کرو تو اپنے قبائل میں کرو، اپنے قبیلے کے اندر کرو، کسی دوسرے قبیلے میں نہیں کرنی، اور اگر شادی کرنی ہے تو بھی اپنے قبیلے میں کرو، اپنی ذات پات کے اندر کرو۔ اس وقت ان چیزوں کو بہت ممنوع سمجھا جاتا تھا کہ کوئی دوسرا ہمارے قبیلے کی، فلاں قبیلے کی لڑکی کو فلاں قبیلے کا لڑکا لے گیا شادی کر کے، یا محبت کے نام پہ یا جیسے بھی، تو اس لیے قتل و غارت ہوا کرتے تھے۔ اس سے وہ کہتے تھے کہ یہ غیرت کے نام پہ قتل جائز ہے۔ ایسا ہی کچھ اس ڈرامے میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ زبیر کے ساتھ وہ لڑکا رہنا شروع کر دیتا ہے اور اسی لڑکی سے محبت کرنے لگتا ہے جس سے زبیر محبت کرتا ہے۔ وہ لڑکی زبیر سے محبت نہیں کرتی، اس لیے وہ بھی اسی اجنبی کی محبت میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ ایک دن وہ لڑکی اس اجنبی لڑکے کو خط لکھتی ہے جسے وہ لڑکا زبیر کو پڑھ کے سناتا ہے، اور زبیر اپنے آپ پر قابو نہ رکھتے ہوئے اس لڑکے کو قتل کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر زبیر کی غلطی بھی ہے کہ اگر اس نے محبت کا اظہار نہیں کیا تو اس لڑکی کو کیسے پتہ ہو سکتا تھا کہ زبیر اس سے محبت کرتا ہے اور وہ کسی اور کی محبت میں مبتلا نہ ہو۔ اس لیے زبیر کو معافی ملنا بھی ایک عجیب سی اچنبھے کی بات لگتی ہے، جبکہ قانون کی کتاب میں یہ درج ہے کہ جب کسی کو طیش دلایا جائے
کسی کو غصہ دلایا جائے اور وہ اس غصے میں آ کر قتل کر دے تو وہ قتل قابل معافی ہے، جیسے اس اجنبی لڑکے نے کیا۔ اپنی محبت کا قصہ زبیر کو سنایا اور زبیر اس سارے قصے کو سن کے غصے میں آتے ہوئے اس کو قتل کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اسے مستثنا یعنی کہ معافی مل سکتی ہے کہ وہ غصے میں قتل ہوا ہے، سوچے سمجھے یا کسی پلان کے تحت نہیں ہوا۔ لیکن اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ زبیر کی محبت کا نہ تو اس لڑکے کو پتہ تھا، نہ ہی اس کے والدین کو پتہ تھا، نہ ہی اس لڑکی کو پتہ تھا، تو پھر کوئی یہ کیسے مان سکتا ہے کہ وہ اس لڑکے کی بات پر غصے میں آ گیا تھا؟ یہ محض غیرت کے نام کا قتل بھی تو ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کے والد نے، جو کہ قاضی ہے، یحییٰ بن منصور اس کا نام ہے، اس نے عدالت لگائی اور اپنے ہی بیٹے زبیر کو مجرم قرار دیتے ہوئے پھانسی کی سزا دی۔ ڈرامہ شروع ہوتا ہے، منظر کشی ہے۔ سب سے پہلے اوان کہتے ہیں وہ کمرہ جس میں عدالت لگائی جاتی تھی پہلے۔ نیچے ایک بڑا کمرہ ہے جسے اوان کہتے ہیں، اور اس کے اوپر قاضی کی رہائش گاہ ہے، اس کے رہنے کا کمرہ ہے، جس کے سامنے ایک کھڑکی ہے جو باہر کی جانب کھلتی ہے اور باہر سے پورے شہر کو دیکھ سکتا ہے۔ ایک تنگ گلی بھی ہے جو کہ اندھیری ہے اور اس کے آگے سلاخیں لگی ہوئی ہیں۔ نیچے ایوان میں بینچ پڑے ہیں، کرسیاں ہیں، 3 شمعدان، شمعیں روشن ہیں۔ حلاوہ کھڑکی کے پاس بیٹھی ہے جو کہ زبیر کی دائیہ ہے، بہت افسردہ بیٹھی ہوئی ہے۔ عبداللہ جو کہ ان کا خان سامہ ہے، جس کو زبیر اپنے والد کی طرح سمجھتا ہے، وہ آتا ہے اور شمع گل کر دیتا ہے۔ گل کر دینا یعنی کہ شمع بجھا دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دن ہو چکا، صبح کاذب ہے۔ حلاوہ کہتی ہے کیسی کالی صبح ہے، کیونکہ اس دن زبیر کو پھانسی دی جانی ہے، اس لیے وہ کہتی ہے کیسی کالی صبح ہے۔ عبداللہ کہتا ہے کیسی نحس یعنی کہ منحوس قسم کی باتیں کر رہی ہو، کوئی کالی صبح نہیں ہے، کچھ ایسا نہیں ہوگا۔ اب وہ پر امید ہے کیونکہ اس نے اپنے ساتھ پورے شہر کے لوگوں کو ملا لیا اور پھانسی دینے والے جلاد کو بھی ملا لیا، جو سولی دینے والے تھے زبیر کو، لیکن اس نے سب کو اپنے ساتھ ملاتے ہوئے یہ وعدہ کروایا کہ کوئی بھی زبیر کو پھانسی نہیں دے گا۔ اس وجہ سے وہ پر امید ہے اور یہ کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن حلاوہ جو کہ اپنے تصور کی آنکھ سے سب کچھ دیکھ چکی ہے اور اس پر یقین کر چکی ہے کہ زبیر کو پھانسی ہوگی، کیونکہ قاضی اپنی بات سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، اس لیے یہ کام ہو کے رہے گا۔ دونوں میں تکرار چلتی ہے، وہ مسلسل اس بات پہ ہے کہ آج زبیر کو پھانسی دے دی جائے گی، اور عبداللہ مسلسل اس بات پہ اڑا ہے کہ آج پھانسی نہیں دی جائے گی، کیونکہ شہر میں
کوئی بھی شخص ایسا داخل نہیں ہوگا جو زبیر کا حمیتی نہ ہو۔ ہر طرف ناکہ بندی کر دی گئی ہے۔ یہ اس کی محبت ہے جو کہ حلاوہ کو بھی ہے، پر وہ یہ جانتی ہے کہ قاضی اپنے فرض سے پیچھے کبھی نہ ہٹا ہے، نہ اب ہٹے گا۔ لوگ وہم میں مبتلا ہیں، یہ وہم جلدی ہی ختم ہو جائے گا اور ہمیں وہی منحوس خبر دیکھنے اور سننے کو ملے گی جو ہم نہیں سننا چاہ رہے۔ حلاوہ کو یقین دلانے کے لیے عبداللہ اسے کھڑکی کے سامنے لے جاتا ہے اور وہاں سے شہر کا منظر دکھاتا ہے کہ سامنے ایک ہجوم ہے جو کہ زبیر کے ہمدرد ہیں۔ وہ اونچی آواز میں پوچھتا ہے کیا کوئی ہے جو زبیر کو پھانسی دے دے، اسے سولی دے سکے۔ وہاں پر لوگ سخت غصے کی حالت میں منہ بناتے ہیں کہ ہم میں سے ایسا کوئی نہیں، تو ہم سے یہ سوال کیوں کیا جا رہا ہے۔ عبداللہ حلاوہ کو یہ سب دکھا کر مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ وہ نہیں ہوئی۔ دونوں کی باتیں ابھی جاری تھیں کہ اوپر سے قاضی سیڑھیاں اترتا ہوا آ رہا ہے۔ دونوں خاموش ہو جاتے ہیں کہ وہ سیڑھیاں اتر رہا ہے، وہ آ رہا ہے۔ قاضی نیچے آ کر عبداللہ سے سوال کرتا ہے کہ ابھی موت کا ڈھنڈورا کیوں نہیں پیٹا جا رہا۔ موت کا ڈھنڈورا پہلے زمانے میں پیٹا جاتا تھا۔ لوگ اس وقت تک ڈھول بجاتے رہتے تھے، منادی یعنی اعلان کرتے رہتے تھے، جب تک کسی بھی شخص کو پھانسی کے عمل سے گزارا جاتا تھا، اور جب وہ عمل پورا ہو جاتا تھا، پھانسی ہو چکی ہوتی تھی، تب تک وہ نگاڑا، وہ ڈھول باجا، کچھ بھی، اسے موت کا ڈھنڈورا کہتے تھے، وہ پیٹا جاتا رہتا تھا۔ عبداللہ جواب دیتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم ڈنڈورا پیٹنے والے کہاں گئے۔ قاضی حیرانی کا تاثر دیتا ہے۔ وہ حیران ہے کہ اس کے حکم پر آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، تو یہ کیسی حکم مدولی ہے۔ لیکن لوگ اس کے بیٹے کے حق میں عبداللہ کے ساتھ مل چکے ہیں۔ قاضی نے عبداللہ سے سولی کے متعلق بات کی تو وہ کہتا ہے کہ ہم میں سے میرے سمیت کوئی بھی سولی کے عمل کے لیے تیار نہیں ہے، لہٰذا آپ کو سولی دینے کے لیے ابلیس کو بلانا پڑے گا۔ اب وہی ہے جو اس عمل کو پورا کر سکتا ہے۔ قاضی اپنے افسران، جو 4 افسر ہیں قانون کے دیگر معاملات دیکھنے کے لیے، ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہ آپ لوگوں میں سے کوئی اس عمل کو کرنا چاہے گا یا پھر مجھے قرآن اندازی کرنی پڑے گی۔
افسران میں سے ایک نمائندہ جواب دیتا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی یہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قاضی کی حیرانگی میں، پریشانی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ سب کچھ جان چکا ہے کہ باہر ہجوم بھی اس حق میں نہیں ہے، جو ڈنڈورا پیٹنے والے تھے وہ بھی چلے گئے، پھانسی دینے والے جلاد وہ بھی نہیں مل رہے۔ عبداللہ اس بات سے پہلے ہی انکار کر چکا ہے، میرے اپنے حکم ماننے والے افسر وہ بھی اس بات سے انکاری ہو گئے ہیں۔ تو اب اس نے چابیوں کا گچھا پھینکا اور یہ کہا مجرم کو باہر لایا جائے۔ یہاں پر لوگ مختلف قسم کے تاثر لے کر چل پڑتے ہیں۔ کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ شاید ہم کامیاب ہو گئے، اب زبیر کو رہائی مل جائے گی۔ کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اب قاضی خود یہ عمل کرے۔ اس طرح کی بات سوچنے والوں میں سے حلاوہ بھی ہے۔ حلاوہ کو معلوم ہے کہ وہ اپنے فرض سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا، اس لیے اب وہ خود جائے گا اور پھانسی کے عمل کو، سولی کے عمل کو پورا کرے گا۔ لیکن دوسرے لوگ اس بات پر ابھی یقین نہیں کر رہے، اندر ہی اندر خوش ہو رہے ہیں۔ باہر لایا جاتا ہے، قاضی خود ہجوم کی طرف جا رہا ہے۔ افسران کو حکم دے دیا کہ آپ اسے سولی کے تھڑے کی جانب لے جائیں۔ تھڑا وہ ہوتا ہے جہاں پر اونچی سی جگہ بنائی ہوئی ہے اور اس کے اوپر سولی کا جو بھی آلہ ہے اس کو نصب کیا جاتا ہے۔ سب لوگوں کے سامنے، پہلے زمانوں میں سب لوگوں کے سامنے پھانسی دی جاتی تھی یا سولی دی جاتی تھی تاکہ جو بھی مجرم ہے وہ عبرت کا نشان بنے۔ جب لوگ قاضی کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آہو بکا شروع ہو جاتی، کیونکہ اب سب کو معلوم ہو گیا کہ یہ باپ اپنے بیٹے کو سولی دینے آ رہا ہے۔ زبیر اپنے باپ کے ہاتھ چومتا ہے اور فخر سے اپنا سر اونچا کیے ہوئے سینہ تان کے چل رہا ہے، جس پر حلاوہ فخر کر رہی ہے اور عبداللہ سے کہہ رہی ہے کہ دیکھو وہ آ رہا ہے میرا بیٹا، کیسے اس کا سر فخر سے بلند ہے، اس کو کوئی شرمندگی نہیں ہے، اس کو کوئی ملامت نہیں ہے۔ اس سے پہلے وہ قاضی سے زبیر کی رہائی کی منت سماجت بھی کر چکی ہے، لیکن قاضی نے انکار کر دیا ہے، نہیں مانا اور اسے جانے کے لیے کہہ دیا۔ اس نے جب یہ کہا کہ 3 سال کا تھا زبیر جب آپ نے اس کی ذمہ داری مجھے دی تھی، اب وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے، میں نے خود اسے پالا پوسا، اب آپ مجھ سے اس کو کیسے چھین سکتے ہیں؟ وہ جو بھی بات کرتی ہے اس کا قاضی پر کوئی اثر نہیں ہوا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے فرض کو انجام تک پہنچانے کے لیے اپنے بیٹے کو سولی خود دینے کے لیے ہجوم میں سے آگے جا رہا ہے۔ ہجوم کی سسکیاں آہو بکا بلند ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بیٹے کو باپ سولی دینے آ رہا ہے، ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے، عمل شروع ہو چکا ہے۔ پھر عمل ختم ہو جاتا ہے اور قاضی لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ واپس آ رہا ہے۔ حلاوہ نکاحت کے ساتھ نیچے گر چکی ہے، لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں، چیخ و پکار ہے۔ قاضی اپنے قدموں کو ثابت نہیں کر پا رہا، لڑکھڑاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف جا رہا ہے۔ بڑی مشکل سے آگے بڑھتا ہے
اب وہاں پر عبداللہ یہ کہتا ہے کہ وہ دیکھو آ رہا ہے قاتل. زبیر جس نے قتل کیا تھا، جس کی وجہ سے اسے سولی کا حکم ملا تھا، اس کو قاتل کوئی بھی نہیں کہہ رہا تھا، کیونکہ وہ ان کی محبت، ان کی ہمدردی ان کے دل میں بہت ساری جگہ پا چکا تھا، اس لیے اس کو تو قاتل کوئی بھی نہیں کہہ رہا تھا. قاضی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھاری بھرگم لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ زینے کی جانب بڑھ رہا ہے اور اپنے کمرے میں جا کے اپنے کمرے کی اس کھڑکی کو بند کر لیتا ہے، ہمیشہ کے لیے لاک کر دیتا ہے، جو وہ شہر کو دیکھنے کے لیے ہر وقت کھلی رکھتا تھا. اب وہ اس قدر بوجھ کے نیچے دب گیا ہے. اپنے بیٹے کو خود سولی چڑھانے کے بعد اس نے اپنا فرض تو پورا کر لیا، لیکن باپ کی محبت کو اب وہ دبا نہیں سکتا، نہیں دبا پا رہا، اس لیے وہ اپنے آپ کو بند کر لیتا ہے ہمیشہ کے لیے کمرے میں، اور پھر کبھی نظر نہ آنے کے لیے گم ہو جاتا ہے، سب کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے. حلاوہ اس بات کو جانتی ہے کہ اب ہم قاضی کو کبھی نہیں دیکھ سکیں گے. وہ یہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ قاضی اپنے فرض سے پیچھے نہیں ہٹے گا، لیکن اب جو فرض وہ اپنا پورا کر چکا، تو اب پدری محبت یعنی کہ باپ کی شفقت محبت جو ہے وہ حاوی ہو گئی ہے، اور وہ اپنے بیٹے کا غم برداشت نہیں کر پا رہا، اس لیے اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا ہے، یعنی کہ خود کو ساری دنیا سے الگ کر لیا ہے. اب ہم اسے کبھی نہیں دیکھ سکیں گے. کہانی کے پس منظر میں اگر دیکھا جائے تو اب یہ ہے کہ قاضی ہمیشہ کے لیے گم ہو گیا، ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، اور اسی حالت میں ہی اس کی وفات ہوتی ہے. یہاں ہمارا یہ لیکچر ختم ہو جاتا ہے. اب ہم شروع کرتے ہیں مشق. سوال: قاضی یحییٰ بن منصور نے زبیر کو پھانسی کا حکم کیوں دیا؟ جواب: قاضی نے زبیر کو پھانسی کا حکم اس لیے دیا کیونکہ اس کے مطابق زبیر نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اجنبی لڑکے کا قتل کیا تھا. سوال: زبیر نے اجنبی لڑکے کو قتل کیوں کیا؟ جواب: زبیر نے اجنبی لڑکے کو اس لیے قتل کیا کیونکہ اس نے اس لڑکی کا مکتوب پڑھ کے زبیر کو سنایا تھا، جس سے زبیر بھی محبت کرتا تھا. سوال: کیا اس لڑکی کو معلوم تھا کہ زبیر اس سے محبت کرتا ہے؟ جواب: زبیر کی محبت کا اس کے والدین کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کو بھی معلوم نہیں تھا، بلکہ کسی کو بھی شہر میں یہ بات معلوم نہیں تھی. سوال: حلاوہ زبیر کی کیا لگتی ہے؟ جواب: حلاوہ زبیر کی دائیا یعنی اسے بچپن سے پالنے والی عورت ہے. سوال: عبداللہ زبیر کا کیا لگتا ہے؟ جواب: عبداللہ زبیر کا ملازم ہے خاندانی، جو کہ بچپن ہی سے زبیر کے ساتھ تھا، اور زبیر اس سے باپ کی طرح کی محبت کرتا ہے. سوال: قاضی یحییٰ بن منصور کس کے ذریعے زبیر کو سولی دیتا ہے؟ جواب: زبیر کو یحییٰ بن منصور قاضی خود سولی دیتا ہے. سوال: ڈنڈورا پیٹنے والے کہاں گئے؟ جواب: ڈنڈورا پیٹنے والے اور باقی شہر والے سب کے سب عبداللہ کے ساتھ مل کر منصوبے کو ناکام بنانے میں مصروف ہو گئے. سوال: کیا افسران میں سے کسی نے سولی کی حامی بھری تھی؟ جواب: افسران میں سے بھی کسی نے
सूली की हामी नहीं भरी। सवाल, याह्या बिन मंसूर कौन था? जवाब, याह्या बिन मंसूर काजी था और जुबैर का बाप था। यहाँ हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। अगले किसी लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।